عليه وآله وسلم الحسن والحسين إماما قاما أو قعدا، وأيضا قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، اساتذہ، طلاب اور بزرگان دین اور صاحب علم و فہم اور مرکز ولایت سے متمسک مجموعے کے سامنے ادنا سے طالب علم الامن فوق الادب کے تحت یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اجازت کے ساتھ میں لفظشاہی کروں گا. اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ عزیز امید ہے آپ میرے رہنمائی فرمائیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ اعجاز، یہ افتخار، یہ کرامت ہے سید جعفر کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا تذکرہ ان کے لکھے ہوئے کلام کو اس منبر سے بیان کیا جاتا ہے. ہر انسان کا وہ عمل جو دنیا میں انجام دینے کے بعد وہ گزر جاتا ہے، اس کا نیک عمل جب ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اس کا تکرار ہوتا رہتا ہے، اس کے نام عمل میں اس کا پروفٹ، اس کا فائدہ اسے ملتا رہتا ہے. ہر انسان کی خواہش، تمنا، آرزو یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائیں بعد میں دنیا میں میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرے ثواب میں، میرے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. نیک اولاد ہو تو جب جہاں جہاں نیک کام کریں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طرح وہ نیک کام جو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیا اور زندگی کے لمحات کو اس چیز پر صرف کیا، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. آج کی سرزمین نجف اشرف میں بر صغیر کے آثار موجود ہے. وہ علماء، وہ تاجر، وہ بزرگ جو دین کا ادراک رکھتے تھے، انہوں نے مراکز قائم کیا اس سرزمین میں. ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں مسجد ہندی کی صورت میں، مدرسے ہندی کی صورت میں، مدرسے پاکستانی کی صورت میں اور مدرسے معصومین کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. دنیا میں ہم جب تک تذکرہ کرتے رہیں ان اداروں میں، ان جگہوں پر جو نیک اعمال انجام دیتے رہیں، ان کا ثواب اس مرکز میں خرچ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ملتا رہے گا. قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں پروردگار عالم نے ایک دستور دیا. وہ دستور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من اول المسلمین. یہ وہ دستور ہے جو انسان اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر فکر سے بھی، عمل سے بھی انجام دے. زندگی میں کیا، زندگی کے بعد بھی اس پروردگار عالم کے طفیل تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس آیت مجیدہ کو جب تفسیر کے روح سے دیکھا جائے، اہل بیت علیہ السلام نے جب تفسیر بیان کیا ہے، یہاں دو قسم کی چیزیں، ایک تشریعی طور پہ بیان ہوئی ہے، ایک تکوینی طور پہ. تشریعی طور پہ جو عبادات آپ انجام دیتے ہیں روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں اور زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، یہ تشریعی طور پہ ہے. اور تکوینی صورت میں زندگی اور موت، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی آپ اپنے عمل سے انجام دیں گے. اور ان صلاۃ، یہ رسول کہہ دیجیے تمہاری نمازیں، وہ نسکی تمہارے قربانی، وہ محیائی تمہارا جینا، وہ مماتی للہ رب العالمین. یعنی پروردگار نے جو دستور دیا، تم زندگی دنیا کے اندر بسر کر رہے ہو، دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو، تو تمہاری نماز بھی، تمہاری قربانی بھی، تمہارا روزہ بھی، تمہارے حج بھی، تمہارا خمس بھی، تمہاری زکوٰۃ بھی، تمہارا مرنا بھی، تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یعنی ایک دستور ہے. اگر تمہارا یہ ہوگا تو روایات اور احادیث میں علامہ رب العالمین نے اسی آیت کے تناظر میں ایک بہت خوبصورت جملہ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے، عارف باللہ بنے، نفوس انسانی کو پہچانے، روئے زمین کے اندر ہر شر کو بھی آنے سے پہلے ادراک کرے، ہر نیکی کا بھی ادراک کرے،
تو 40 دن تک اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے وجود سے اللہ کے خاطر اعمال انجام دے، رب العالمین اسے وہ عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اکثر عرفاء سے پوچھا گیا کہ ہم چاہتے ہیں عارف بنیں، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرے، جو ہماری طرف برائیاں آ رہی ہیں اس برائیوں کو بھی ختم کریں، ہماری طرف اچھائیاں آ رہی ہیں اس کے لیے ہم شکر پہلے بجا لائیں، نعمت کا ادراک ہمیں بعد میں ہو۔ تو فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں چاہتے ہو تو 40 روز تک اگر یہ عمل انجام دو، آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کے وجود سے اللہ کے خاطر کلام ہو، اللہ کے خاطر بولیں، اللہ کے خاطر کام انجام دیں۔ آپ سنیں تو اللہ کے خاطر، آپ دیکھیں تو اللہ کے خاطر، آپ چلیں تو اللہ کے خاطر، آپ کھائیں تو اللہ کے خاطر۔ آپ کا وجود جب اللہ کے ہوا تو اللہ آپ کو چشمے ایسے پھوڑ دے گا۔ اور عرفاء بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی شخص آ کے بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، لہٰذا اس کا حل یہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں، زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں چلنے کا ثواب ملے، ہم وہاں جانے کے بعد ہمیں اور ثواب، وہاں جانے کے بعد عرفان ملتا ہے۔ آپ کا وجود حسین کے وجود سے متمسک ہوتا ہے، آپ کا وجود مولا کائنات کے پاس آیا ہے تو اپنے آپ کو ایسے بناؤ جیسے مولا کائنات چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایسے بناؤ جیسے مولا حسین چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے بناؤ جیسا امام رضا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایسے بناؤ امام حسن عسکری چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے بناؤ جو امام کاظم چاہتا ہے۔ زیارت کا فلسفہ یہی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین یہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، مجھ علی کو جو کلام سکھایا، ایک لفظ سکھایا، گویا ایسا ہے کہ مجھے اس نے پوری زندگی کے لیے اب بنایا۔ اپنے آپ کو اب کہتے تھے انا عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ یعنی کردار علی دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں غلامان مجتمع میں سے اگر میں شمار ہوا تو میری بڑائی کے لیے، میری عظمت کے لیے، میرے کردار کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دعائے توسل میں پڑھتے ہیں کہ خود رسول کے لیے امام الرحمہ کا لفظ استعمال ہوا، وہ امام الرحمہ جس کو تعلیم دیا، اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ان کے غلاموں میں شمار ہو جاؤں، یہی میرے لیے بڑائی ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا من زار زیارت امیر المؤمنین زارنی فی حیاتہ بعد موتہ، جو علی کی زیارت زندگی میں کرے یا زندگی کے بعد، مرنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرے، ایسا ہے جیسے رسول کی زیارت کیا ہے۔ یعنی وہ ایسی زیارت جس کا تم دنیا میں بیٹھ کے ادراک کرتے ہو کہ رسول کو دیکھا نہیں ہے، رسول کے لہجے کو، رسول کے کلام کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے جو فرمایا اس کی پیروی میں اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جب زیارت کے لیے یہاں آئے ہیں تو صرف فقط امیر المومنین کی زیارت نہیں ہے، محمد کی زیارت بھی تم انجام دے رہے ہو۔ یعنی سرور کائنات کی زیارت کے لیے تم دنیا میں روزے امیر المومنین میں آنے کے بعد تمہیں 2 زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، خود مولا کائنات کی زیارت، رسول گرامی قدر کی زیارت۔ امیر المومنین تو کیا، ان کے تخت جگر سیدہ قومین الحسن والحسین جو جنت کے سردار ہیں، ان کی زیارت کے بارے میں فرماتے ہیں من مشى الى زیارت الحسین کل خطوۃ حسنہ وکل خطوۃ وهو سیئہ والزیارہ مقبولہ وعمر مقبولہ۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی زیارت حسین کے لیے چلے، ہر قدم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نیکی حسنہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، ہر قدم کے مقابلے میں اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور وہ یہی نہیں ہے، جب تم زیارت کے لیے چلے جاتے ہو تو تمہارے اعمال میں حسنہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمرہ مقبولہ اور عمرہ زیارت حج مقبولہ کا نام ہے اعمال بھی تم اپنے اعمال کے ساتھ باندھ لیتے ہو۔ عارف باللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایسا پیش کرو جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ عارف باللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایسا پیش کرو، پیغمبر کا سیرت، پیغمبر کی سیرت اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مجیدہ کو پیش کیا، اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، ایک بہت بڑا میسیج ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تم جو نمازیں پڑھتے ہو قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نماز، آپ کے حج، آپ کا زکوٰۃ، آپ کی قربانی اور آپ کا مرنا، آپ کا جینا جب اللہ کے لیے ہوگا تو دنیا کے اندر ہر وہ کام کرو گے تو جس وقت بھی اقدام کرنا چاہو گے اللہ کو ملحوظ خاطر رکھو گے. جب کسی سے بات کرو گے، جب کسی کے سامنے گفتگو کرو گے تو وہ تمام چیزوں کو تم مد نظر رکھو گے، اسی لیے تمہیں کامیابی ملے گی. ایک اور مقام پہ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں الحسن والحسین قاما او قعدا، امام حسن اور حسین امام ہے چاہے وہ بیٹھیں یا قیام کریں. مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت بھی ہے، لیکن مولا کائنات امیر المومنین جب کبھی فرصت ملتی تھی تو ان دونوں بیٹوں کو ہاتھ پکڑ کے رسول گرامی قدر کے پاس لے کے جاتے تھے. راوی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا رسول گرامی قدر کے سامنے مولا کائنات اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آ رہا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی وجہ ہے جو علی کو اہمیت اتنا دیتے ہو، جب ان کے بیٹے آتے ہیں تو آپ ان کو سینے سے لگاتے ہو، ان کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا یا علی انت معی فی الجنہ، اے علی تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے چاہنے والے تیرا شیعہ جنت میں اس وقت سب سے اچھے مقام پہ ہوں گے. تو کہا مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ علی بھی ایسے ہی چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ادراک کروں. جب راوی نے رسول سے سوال کیا تو رسول گرامی قدر نے کہا کہ تم جاؤ مسجد میں جا کے علی کا دیدار کرو. وہ کس انداز سے اپنے چاہنے والوں کو پکڑتے ہیں. سجدے میں علی کو پایا اور جب وہ تذکرے ذکر کو اذکار کو سننا چاہا تو اس کے بعد مولا کائنات آواز دے کے کہتے ہیں ارحم شیعتی، میرے شیعوں کی مغفرت فرما، میرے شیعوں کی تمام برائیوں کو محو فرما، ختم فرما. جب سجدے کی حالت میں یہ جب کیفیت کو دیکھا، جب پلٹ کے آئے رسول کے پاس تو رسول جب سجدے میں تھے تو وہ الفاظ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ، رسول کو اس سجدے میں پایا وہ جملے یہ ہے کہ اے اللہ، میں جب رسول سجدے میں ہے تو سجدے میں اس سجدے کا وہ ذکر یہ ہے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، امت کو بخش دے. معلوم ہوا کہ رسول امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ علی اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ زندگی میں اپنے آپ کو چاہو اہل بیت کے قریب بناؤ تو اتنا وقار بلند ہو جائے گا، اہل بیت ہمیں دعائیں دیں گے. ہم اہل بیت کے پاس پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے لیکن ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل رہتی ہیں. اسی طرح اپنے زمانے کے امام کے پاس بھی ہمارے نام اعمال پہنچ جاتے ہیں. اگر نام اعمال اچھے ہیں، ہم کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں اگر اہل بیت کی مطابقت ہے تو وہ ہمیں خوش ہو کے، ہم سے خوش ہو کے ہمارے لیے دعائیں دیں گے. اگر ہمارے اعمال سے خوش نہیں ہیں تو یقین جانیے کہ وہ کون سی کیفیت ہوگا جو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے زمانے کے امام کو مغبوم کرائے، زمانے کے امام کو غمزدہ کرائے. رسول گرامی قدر کی سیرت کو جب دیکھو گے تو یہاں پہ چاہنے والوں کی ایک کیفیت ہے، ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے. جو بھی رسول سے محبت کرتا ہے، رسول کی آل سے محبت کرتا ہے، خداوند بھی ان کی نسلوں میں محبان اہل بیت میں شمار کر دیتا ہے. جو صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے بتلائے. ایک مرتبہ رسول گرامی قدر جب پلٹ کے مکے میں چلے جاتا ہے، مکے کو فتح کر دیتے ہیں تو اس وقت رسول گرامی قدر نے آواز دے کے ان مشرقین سے، ان کفار سے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آواز دے کے کہا انت کریم ابن کریم، آپ کریم کے بیٹے اور کریم ہیں تو ہم بھی آپ سے کرامت ہی چاہتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے، امن چاہے تو ابو سفیان کے گھر میں جاؤ، تمہیں امن مل جائے گا. سفیان کے گھر میں امن لینے کے لیے کریم ابن کریم کی اجازت کی ضرورت ہو گیا. کوئی خون، کوئی خرابہ، کوئی تیر و تلوار نہیں چلے، لیکن کریم ابن کریم کے ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ ایسا تھا جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے امتی و فرمانبردار ہوئے اور یہ طے کر لیا کہ کریم ابن کریم ہونے کا مصداق یہی ہے. ہم نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، ہم نے ان کے چلنے والے راستوں پہ کانٹے بچھائے، وہ جس راستے سے چلتے تھے ہم نے پتھر برسائے، وہ جس جگہ میں بیٹھتے تھے اس جگہ کو ہم نے بیٹھنا نہیں دیا اور اس مرحلے میں پہنچایا
کہ اتنی دشمنی کی حد کر دی کہ شہر سے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. جب آج ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ کریم ابن کریم نے کتنا بڑا فیصلہ کیا, کہا کہ جو بھی کل کفر کا سردار تھا ابو سفیان, اس کے گھر میں تم پناہ لو, تمہاری جان محفوظ ہے, تمہارا مال محفوظ ہے, تمہاری ناموس محفوظ ہے, سب محفوظ ہے. یہی مارکہ جب صفین کے میدان میں معاویہ نے جب پانی پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد علی کا لشکر نے اس پانی سے جان چھڑائی. جب علی کا لشکر وہاں کامیاب ہو گیا تو معاویہ کے حوالی معاویہ کے پاس گئے, کہا کہ اب علی کے ہاتھ میں گیا, ہم تو بھوکے مر جائیں گے, ہم تو پیاسے مر جائیں گے. کریم پھر وہاں پہ معاویہ مسکرائے, کہا کہ آپ نہیں سمجھے ہیں, میرے باپ نے مجھے نصیحت کیا ہے کہ یہ کریم ابن کریم کا دروازہ ہے, یہ اپنے رسول کی پیروی کریں گے, ہماری طرح پانی بند نہیں کریں گے, حیوانات کے لیے بھی پانی بند نہیں کریں گے, انسانوں کے لیے بھی پانی بند نہیں کریں گے. یہ ظلم و ستم جو ہم نے کیا ہے اس کا بدلہ ظلم و ستم کی صورت میں نہیں ہوگا. معلوم ہوا جب رسول کے پاس ان کا باپ ابو سفیان چلے گیا تھا تو اس نے بھی کہا کریم ابن کریم ہے, ہمیں پناہ دے دیں اور ہماری جان محفوظ بنا دیں. اور جب اس کا بیٹا معاویہ بھی یہی کہتا ہے کہ اب ہمیں پانی نہیں ہے, ہمارا لشکر پیاسا بلک رہا ہے, لہٰذا سے پانی سے نوازو. معلوم ہوا کہ جو باپ میں خصوصیت تھی وہی بیٹے میں منتقل ہو, دشمنی پہ قائم رہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا, ان میں جود و سخا ہمیشہ کرتے رہے, یہ اپنے مہمان نوازوں کو مہمان نوازی کرتے رہے. کربلا کی سرزمین میں یہی معاویہ کا بیٹا جو حسین کے مقابلے میں لشکر لے کر آیا, حسین کے مقابلے میں آل رسول کو پیاسا ٹھہرایا اور آل رسول پر وہ ستم کیے, آج تک دنیا میں کوئی ایسا ستم نہیں ہوا. معلوم ہوا ابو سفیان سے ان کی خباثتیں اور ان کی دشمنی منتقل ہوئی معاویہ پہ, اور معاویہ سے منتقل ہوئی ان کے بیٹے یزید پر. یہاں سے قریب ابن قریب مولائے خود پیغمبر اکرم سے وراثت منتقل ہوئے مولائے کائنات سے حسن مجتبیٰ تک, اور حسن مجتبیٰ سے سید الشہداء ابا عبداللہ تک. ایک سلسلہ ہے جس سلسلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں تو دشمن شناسی پر آج کل بہت ساری کتابیں ہوں گی. کتابوں میں سے سید جواد عامری, آیت اللہ جواد عامری نے ایک بہت اچھا تجزیہ دیا. وہ یہ کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا صلح کا پیغام پوری دنیا میں آج بھی بلند و بالا ہے, تو میں کہتا ہوں جواد عامری کی الفاظ ہے, میں کہتا ہوں کہ جو صلح ہے امام حسن کی در حقیقت وہ صلح نہیں تھی, جنگ کو مؤخر کرنے کا ایک پروگرام تھا. اس لیے کہ اس کی دلیل کیا ہے, کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ دلیل کیا ہے کہ جنگ کو مؤخر کرنے کے لیے ہے, کوئی صلح نہیں ہے. اس لیے کہ دلیل تم چاہتے ہو تو سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین نے فرمایا تھا جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو مصری لا یبایع مصری, کہا مجھ جیسا اس پلید کی اس خبیث کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. تو کوئی اس وقت کھڑا نہیں ہوا کہ آپ کے باپ نے بیعت لی, یعنی مولائے کائنات کی بیعت کی طرف یا حسن مجتبیٰ کی بیعت کی طرف یا ان کی پیروی کی طرف کسی نے نہیں کہا. معلوم ہوا کہ خود مولائے کائنات نے ان تیروں کے دور میں کسی کی بیعت نہیں کیا. معلوم ہوا کہ حسن مجتبیٰ نے جو صلح کیا تھا وہ جنگ کو مؤخر کرنے کے لیے تھا, کوئی بیعت نہیں تھا. یہ ہے وقار اہل بیت. جب آپ کے سامنے آتا ہے تو مصری لا یبایع مثلہ, کہا مجھ جیسا حسین اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. حسین نے اپنا نسب بتایا, اپنا وراثت بتایا, اپنی پاکیزگی بتایا. کہا جب میرے باپ نے کسی کی بیعت نہیں کیا, جب میرے بھائی نے کسی کی بیعت نہیں کیا, تو میں حسین کیوں کروں گا کسی کی بیعت. معلوم ہو یہ ہے عظمت اہل بیت, یہ ہے وقار اہل بیت. اہل بیت کا اگر اسوہ کاملہ کو دیکھنا ہے, رسول کے اسوہ کاملہ کو دیکھنا ہے, تو ان کی سیرت کو پڑھو. ان کی سیرت کے وہ جملے جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, جن کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج نجف اشرف کی سرزمین میں بہت سی پرانی کتابیں ملتی ہیں, عربی کتابیں. جب ہم وہاں ترجمہ کے لیے پاکستان بھیجتے ہیں تو بہت سارے محققین اور بہت سارے مترجمین یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم ان الفاظ کا اگر ترجمہ ایسے کریں گے نا تو ہمارے دوسروں کو تکلیف ہوگی. اہل بیت کا کردار پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, دوسروں کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی وہ ان کا کردار ہے. اس لیے کہ ایک صحابی جب خراسان پہنچا, امام علیہ السلام کے چاہنے والا اصحاب نبی میں سے تھے, وہ جب خراسان پہنچا, خراسان کے گورنر نے انہیں دعوت دی. دعوت دینے کے بعد ایک نوالہ اس صحابی سے گر جاتا ہے. گرنے کے بعد اس نے اس نوالے کو پھر دوبارہ دسترخوان سے پھر کھایا.
تو گورنر نے کہا کہ اس وقت دسترخوان پہ بہت بڑے بادشاہ بہت بڑے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طرح نہ کیجیے کہ جو نوارہ گر گیا ہے اسے نہ کھائیں۔ اس نے ایک جملہ بیان کیا، وہ جملہ ہے جو تاریخی جملہ ہے، تاریخ طبری نے اس کو بیان کیا، کہا اترک سنت حبیبی ہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی کی سنت کو ترک کروں ان احمقوں کے خاطر؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کردار اہل بیت پھیلا ہے اور کردار رسول پھیلا ہے تو ایسے لوگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ کہا کسی دربار میں کسی بادشاہ کے خوف سے کسی وزیر کے خوف سے اپنے نبی کی سنت کو تم خراب مت کرو، تم اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ وہ عظمتیں ہیں، جو یہ وہ وقار ہے، یہ وہ بلندیاں ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت آیا جب رسول گرامی قدر اپنی طبیعت کی صحت کی ناسازی کو دیکھا، مسجد میں جاتے ہیں رسول، جانے کے بعد فرمایا، کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، نہیں معلوم زندگی مجھے وقت دے گی یا نہیں دے گی، میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ آئیں اور اپنے حق کو وصول کریں، بتلائیں۔ جیسے ہی رسول گرامی قدر نے یہ کہا تو اصحاب میں سے ایک صحابی اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، ایک وقت ایسا تھا جب آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے، آپ کا ایک تازیانہ میری کمر پہ لگا تھا، میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ لوں۔ یہ واقعہ شیخ عباس قومی نے منتہی الاعمال میں ذکر کیا، یہ واقعہ تاریخ طبری نے اپنے یعنی فضائل پیغمبر اکرم میں ذکر کیا۔ اس واقعے کو بحار الانوار کے مورخ علامہ مجلسی نے بھی ذکر کیا، یا رسول اللہ میں اس تعزیانے کا بدلہ چاہتا ہوں۔ جب یہ تعزیانے کا بدلہ چاہنے کا جب مطالبہ کیا تو بلال کو کہا، بلال جاؤ جس دلہے کو جس تعزیانے کو میں ہمیشہ جنگ کے لیے لے کے جاتا تھا، ناکے کو چلانے کے لیے لے کے جاتا تھا، اسے لے کر آ جاؤ۔ بلال خانے حضرت زہرا میں چلے جاتے ہیں، زہرائے مرضیہ سے کہتے ہیں شہزادی مجھے آپ کا بابا کا تعزیانہ چاہیے۔ ایک مرتبہ جیسے تعزیانے کا مطالبہ کرنا تھا، شہزادی تڑپ کے کہتی ہے میرے بابا کو تو سکت نہیں ہے کہ وہ جھنگ پہ جا سکے، میرے بابا کو تو سکت نہیں ہے کہ دھرنے کو اٹھا کے کوئی حرکت دے سکے، یہ کیسا ماجرا ہے؟ بلال بتا دو کیا واقعہ ہے؟ بلال کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا ہے مجھ پہ ایک درہ لگا ہے، میں اس کا بدلہ لوں۔ رسول کی بیٹی تڑپتے ہوئے اس درے کو دیتی ہے اور خانے سیدہ میں تڑپتے ہوئے آواز دیتی ہے، پروردگار میرے باپ پر وہ کون سا درے کا اثر ہوگا جو لے کے گیا ہے اس کا بدلہ۔ جیسے ہی درہ پہنچا ہے نا مسجد نبوی میں، رسول گرامی قدر کے سامنے جب پیش کیا تو رسول نے وہ درہ اس صحابی کو دیا، کہا میرے جس مقام پر جس جگہ پر جب درہ لگا ہے تو آپ اسی انداز میں مجھ سے مقابلے۔ کہا یا رسول اللہ پیرہن کو ہٹائیے۔ جیسے ہی پیرہن کو ہٹانا تھا وہ صحابی بڑھ کے مہر نبوت کا بوسہ لیتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گستاخی ہوئی، اس لیے میری زندگی کی خواہش تھی کہ آپ کے مہر نبوت کا بوسہ دوں۔ جیسے ہی رسول گرامی قدر کے گھر میں پہنچنا ہے، بیٹی تڑپ رہی ہے اور دیکھا بابا آپ نے درہ منگوایا تھا، خیریت تو ہے؟ کہا ایک صحابی کو چاہیے تھا اور اس کی تمنا تھی مہر نبوت کا بوسہ کرے، وہ بیٹی تڑپ رہی ہے اس درے کے لیے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کی اولاد میں سے امام زین العابدین کو وہ درے لگے، کربلا کی سرزمین سے کوفے کے بازار سے شام کے دروازوں تک۔ میں کہوں گا شہزادی کتنی خوش قسمت ہے، باپ آیا سکون ملا۔ جیسے ہی باپ گھر میں رکے اور کچھ لمحات کے بعد باپ کے اور بیٹی کے درمیان جو گفتگو ہوئی، راوی نے بیان کیا کہ زہرائے مرضیہ نے اپنے باپ کو زانوں پہ رکھا اور باپ کو دلاسے دے رہی ہے اور باپ کی تیمارداری کر رہی ہے۔ لیکن کیا واقعہ عجیب ہے کہ ایک مرتبہ جب کل باپ کرتے ہوئے ایک آتا ہے، بار بار اسے کہ میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ کل آئیے یا بعد میں آئیے۔ ایک مرتبہ جب زیادہ دب باغ ہوا، خاتون جنت کے آنسو کے قطرہ جب رخسارے نبی پہ ٹپکنا تھا، رسول اٹھ کے کہا شہزادی آپ کو کس چیز نے رلایا، کیا سبب ہے رونے کا؟ کہا ایک شخص ہے جو چاہتا ہے آپ سے ملاقات کرے۔ بیٹی آپ کا دروازے کا شرم ہے، یہ ملک الموت ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں آتا۔ اے بیٹی یہ دروازے کا شرم ہے، یہاں
وسلم مجتبی آئے اور آنے کے بعد کہا اے خطیب تو ہمارے ہر چاہنے والے کی جو ہے نا ہمارے اہل بیت کے ہر کسی کے تم سخت مسائل پڑھتے ہو لیکن میرے سخت مسائل نہیں پڑھتے ہو۔ وہ جملہ یہ تھا، کہا میں اب پڑھتا ہوں، کہا وہ یہ تھا کہ مدینہ شہر ہے، اس شہر میں ایک گلی ہے، اس گلی میں میری ماں فاطمہ زہرا رہتی تھی، جب کبھی رسول آتے تھے آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے، میرے دنیا سے نانا کے جانے کے بعد مسلمان لکڑیاں لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا زہرا علی کو إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين أعداءهم أيام القدر ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس کے سے ورد کو قبول فرما، گناہوں کبھی و صغیر معاف فرما، حاضرین کی شہید دین ایک مرادوں کو پورا فرما، وہ مومن مومنات جنہوں نے دعا کی نماز کہا ہے ان سب کی شہید دین ایک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ رب العزت تمام زائرین کی زیارت کو قبول فرما، پروردگار اقتباط عالیہ کی حفاظت فرما، مراج اعظام کی حفاظت فرما، تمام شیعان ہدایت قرار کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، تمام وہ مومن مومنات جو آج ہمیں موجود نہیں ہیں ان سب کے قبروں پر برکت نازل فرما، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا آوار و انصار و خدمت گزار شامل فرما، اور